آپ اور ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، اللہ پاک نے آپ کو اور مجھے قرآن کریم دیا ہے، یہ ہمیں اکیلا نہیں ملا، قرآن صاحب قرآن کے ساتھ آیا ہے۔ قرآن کریم رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دنیا میں آیا ہے، اور آپ کا اور ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام متکلم کی صفت ہے۔ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ویسے اللہ کی صفات قدیم ہے۔ رسالت مآب پر یہ قرآن اترا ہے، رسالت مآب علیہ السلام نے دنیا میں اس قرآن کریم کو پھیلایا، بتایا، سنایا، سمجھایا ہے، اور صحابہ کرام نے اس قرآن کو دنیا میں نافذ کرایا ہے۔ آج آپ کے اور میرے سینوں میں، آپ کے اور میرے اولاد کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہے۔ اس میں محنتیں اللہ رب العزت کے نبی کی ہیں، نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی ہیں، امت کے اولیاء، اتقیاء، اصفیاء جتنے گزرے ہیں ان سب کی محنتوں کا دخل ہے۔ میرے دوستو، قرآن کریم جب دنیا میں اترا، رسالت مآب کے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی، میں وہ خواہش آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب قرآن اترتا میری چاہت یہ ہوتی، میری کوشش یہ ہوتی، جبرائیل پڑھتے میں اس کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیتا۔ آپ اس کے ساتھ یا رسول اللہ کیوں پڑھتے تھے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا وجہ یہ ہے رب کریم کا کلام ہے، میں جلدی یاد کر لوں، آگے لکھوا دوں، سنا دوں، سمجھا دوں، پڑھوا دوں، تاکہ امت تک پہنچ جائے۔ کہیں یہ نہ ہو جبرائیل پڑھ لے، بات میں کچھ حصہ رہ جائے جو یاد کرنے میں نہ آئے، لکھوانے میں نہ آئے، پہنچانے میں نہ آئے۔ رسول اللہ کی یہ وجہ ہوتی، اس بنیاد پر ساتھ پڑھتے۔ رب کریم کو حضور پاک کی ہر عادت پسند ہے، لیکن اس عادت سلیمہ پر رب کریم نے پیار کے انداز میں جملہ فرمایا۔ قرآن کریم سورۃ قیامہ پارہ نمبر 29 سورت کا پہلا رکوع، رب کریم نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، محبوبم آپ اپنی زبان مبارکہ کو ہلائیں، ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، جبرائیل آپ پر اتار رہا ہو، اس وقت آپ ساتھ مت دہرائیے۔ سوال اٹھتا ہے اللہ میں کیوں نہ دہراؤں؟ اگلی نسلوں تک قرآن کیسے جائے گا؟ اللہ میں کیوں ساتھ یاد نہ کروں؟ لوگوں تک کیسے پہنچاؤں گا؟ رب کریم نے اس کا جواب دیا۔ علماء کی زبان میں کہتے ہیں دفع دخل مقدر، اعتراض کے جواب کو نقل کرو، اعتراض نقل نہ کرو، اسے دفع دخل مقدر کہتے ہیں۔ رب نے جواب دیا محبوبم فکر کی ضرورت نہیں ہے، اس کی ٹینشن آپ نے نہیں لینی، پریشان آپ نے نہیں ہونا۔ ان علینا جمعہ وقرآن فإذا قرأناہ فاتبع قرآن، جبرائیل کا کام ہے قرآن اتارنا، آپ کا کام ہے خاموشی سے سن لینا۔ لکھا کیسے جائے گا، پڑھا کیسے جائے گا، یہ ہم جانے اور ہمارا کلام جانے۔ رسالت مآب کی خواہش پیدا ہو رہی، حضور پاک کی چاہت پیدا ہو رہی۔ رب نے چاہت کو غلط نہیں کہا، لیکن اس چاہت کو صحیح رخ پر کر دیا کہ ہم چاہتے ہیں رخ یہ ہونا چاہیے۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دن کے بعد قرآن کریم کو جبرائیل کے دہراتے وقت نہیں دہرایا، بلکہ اللہ کے اس وعدے پر اعتبار فرمایا مسلمانوں، میں آج ہزارہ کی سرزمین ایبٹ آباد میں بیٹھ کے ایک جملہ کہتا ہوں، میرے اللہ کی ذمہ داری ہے، رسول خدا سے وعدہ ہے، یہ قرآن پڑھا بھی جائے گا، لکھا بھی جائے گا، پھیلایا بھی جائے گا۔ آج جامع مسجد رحمانیہ میں ہم قرآن و صاحب قرآن کانفرنس میں جمع ہیں، یہاں طالب العلم قرآن پڑھتے ہیں، آپ کی اولادیں قرآن یاد کرتی ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ کا کیا ہوا وعدہ پورا ہو رہا ہوتا ہے۔
ہم کلام خدا پڑھتے ہیں یا کلام خدا پڑھاتے ہیں، استاذ شاگرد کو پڑھاتا ہے، کلاس لگتی ہے، مدارس و مکاتب قائم ہوتے ہیں، گردان چلتی ہے، حفظ چلتی ہے، ریوائزنگ چلتی ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ اللہ کا وعدہ ہے اور ہمارے اولاد کی زبانیں اس کو پورا کر رہی ہیں۔ سلام ہے اس زبان کو، سلام ہے اس شخصیت کو جو اللہ کے وعدے کو پورا کرنے میں اپنی جان، اپنے مال اور اپنے وقت کو خرچ کر رہا ہے۔